الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 227 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 36 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر رکوع نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو آپ سے بس تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی یذکر آلہتکم، کہتے ہیں کیا یہی وہ صاحب ہیں جو برائی سے ذکر کیا کرتے ہیں تمہارے خداؤں کا؟ تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ جی یہی ہیں جو تمہارے خداؤں کا، تمہارے بتوں کا جو ہے برائی سے ذکر کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ فرماتا حالانکہ وہ کفار رحمان کے ذکر سے خود یکسر انکاری ہیں۔ یعنی بتوں کو برا کہنا، اس میں تو اس کی جانب سے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ معبود اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے یا کوئی کسی کو خدا مان لے تو ظاہر بات ہے کہ وہ برا نہیں تو کیا ہوگا، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ رب، وہ رحمان جس نے ان کو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، جس نے ان کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اور جس کی عطا کردہ نعمتوں پر وہ پل رہے ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں، وہ دنیا کے عیش کر رہے ہیں، خود وہ اس رحمان کا انکار کر رہے ہیں، یہ ان کو برا نہیں لگتا۔ یعنی بری بات تو یہ ہے کہ اس رحمان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور اسی کو برا کہہ رہے ہیں، اور ادھر بتوں کو جب برا کہا جاتا ہے تو یہ بات ان کو بری لگتی ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے، انسان میں فطرتی طور پر جلد بازی ہے، وہ جلد باز واقع ہوا ہے، وہ ہر معاملے میں جلد بازی چاہتا ہے۔ ہاں اسلام میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں جلد بازی کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کا حکم ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین جلدی کی جائے، اس میں جلدی ہونی چاہیے۔ اللہ کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے۔ اور اسی طرح جب لڑکی کا، نوجوان لڑکی کا رشتہ آ جائے جو یعنی اس کے لیے مناسب ہو تو اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کام ہیں، معاملات ہیں، تو ان میں جلد بازی کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں عن قریب تمہیں خود ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ قیامت کا وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر تم نے
کہ میری تعلیمات کو نہیں مانا تو تم اللہ کے عذاب کے مستحق بھی بن سکتے ہو. تو کہتے تھے کہ جی وہ عذاب، وہ قیامت جس کی آپ باتیں کرتے ہیں تو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو ان کو لے آئیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش جانتے کفار اس وقت کو جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کے شعلوں کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی کاش ان کو خبر ہوتی، ان کو پتہ چل جاتا کہ جب وہ وقت آئے گا جب یہ اس کے عذاب میں گھر جائیں گے، اس وقت تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے آگ میں ہوں گے، ان کی پشتوں کو آگ نے پکڑ رکھا ہوگا، اور یہ مدد کے لیے پکارتے بھی رہیں تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس کڑے وقت میں تو پھر کچھ کرنے کی اور پھر اس وقت جو ہے توبہ کرنے کی وہ تو ایک کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا عذاب پکڑ لے، جب اس کی نشانی آ جائے. تو اس لیے یہ مہلت زندگی دی گئی ہے کہ اس میں اس عذاب سے پہلے، اس قیامت سے پہلے توبہ کر لو. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون. بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس ناگہاں، سو انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی. یعنی بتایا کہ قیامت جب بتا کر تو نہیں آئے گی، وہ تو اچانک آئے گی. اور جو معاملہ اچانک ہو جائے، اچانک بالکل کوئی انسان کے ذہن میں، وہم و خیال میں بھی نہ ہو، وہ زیادہ صدمے والا ہوتا ہے. آپ اگر روڈ پر چل رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، اور آگے کوئی جو ہے جمپ آ جائے اور آپ کی اس پر نظر نہ پڑے، آپ تیزی میں جا رہے ہوں، تو وہ اچانک جو جمپ ہوتا ہے اس میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو مقصد یہ ہے کہ اگر پہلے سے انسان کو خبر ہوتی ہے تو وہ تیار رہتا ہے ذہنی طور پر، اور وہ اس کے اعتبار سے اپنا اہتمام بھی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تو ایسی چیز ہوگی جو اچانک آ جائے گی، انسان بدحواس ہو جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کپڑا بیچنے والا جو ہے اس نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، اس کو سمیٹ نہیں سکے گا. لقمہ لینے والے نے منہ میں لقمہ لے لیا ہوگا، اس لقمے کو وہ اپنے پیٹ میں نہیں لے جا سکے گا. قیامت برپا ہو جائے گی. خرید و فروخت والے معاملہ طے کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. تو قیامت تو اتنا اچانک برپا ہوگی، پھر یہ موقع نہیں ملے گا کہ اس کو موقع دیا جائے کہ جی تم اب توبہ کر لو تو اب ہم جو ہے قیامت برپا کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. کیا فرمایا اور بے شک مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے تشریف لائے تھے. مطلب یہ آپ کا مذاق اڑا رہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ غم زدہ نہ ہوں، فکر نہ کریں. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے. لوگ ان کا بھی مذاق کرتے تھے، لیکن جب مذاق کیا کرتے تھے ان کا انجام اللہ نے کیا کیا؟ پس نازل ہوا ان لوگوں پر جو تمسخر کیا کرتے تھے، ان میں سے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ نے ان پر پھر اپنا عذاب نازل کیا. تو یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا. داڑھی والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز روزہ رکھنے والا ہو، دین کی کوئی بات کرنے والا ہو کہ جی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ اڑاتے ہیں. کوئی پردہ کرنے والی خاتون ہو، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کوئی گھبرانے والی باتیں نہیں ہیں، اس میں تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے ایک نبی کی سنت جو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اسی طرح اگر آپ
کبھی اپنے معاشرے میں کسی برائی کی جگہ اچھائی کو اپنانا چاہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی مخلوط اجتماعات نہیں ہونے چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مرد و زن ایک ساتھ ہوں. آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو جو ہے الگ الگ کریں گے، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، یہ کیا ہے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے. عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب تانے. لیکن یہ اب ہم پر ہے، ہم چاہیں تو شیطان کی پیروی کر لیں، چاہیں تو رحمان نے جو تعلیمات دی ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، جو نظام آپ نے ہمیں پیش کیا ہے، اس کو ہم قبول کر کے لوگوں کے تانے کو برداشت کر لیں اور اس تانے پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار سنتیں ہیں، ان میں ایک سنت کیا ہے کہ لوگوں نے ان کو تانے بھی دیے، ان تانوں کو، دین کی وجہ سے جو تانا ملتا ہے اس کو برداشت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ. آپ پوچھئے اے منکرو، کون ہے جو نگہبانی کر سکتا ہے تمہاری رات بھر اور دن بھر خدائے رحمان سے، اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے. اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو بتاؤ کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، جو اللہ سے تمہیں محفوظ رکھ سکے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. مگر ان سے کیا پوچھنا، یہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی روگرداں ہیں. اب اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ دراصل رحمان ہی حفاظت کرنے والا ہے. کوئی کائنات میں کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. یہ رب کائنات ہے کہ جو ہماری حفاظت فرماتا ہے. اس نے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں بائیں وہ ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ رب کائنات نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے ہیں جو ہمیں مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے بچاتے ہیں. یہ اللہ نے خود نظام بنایا ہم میں سے ہر ایک کے لیے. ہمارے ساتھ باڈی گارڈ موجود ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو جن کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہو، ایسا ایمان رکھنے والے لوگ اگر موت سے ڈرنے لگیں تو یہ عجیب ایمان ہوگا. آج ہم ڈرتے ہیں اس سے کہ جی کرونا وائرس جو مار دے گا، فلانا وائرس ہمیں مار دے گا. بھائی میرا رب یہ فرماتا ہے کوئی نہیں مار سکتا. کرونا وائرس کیا، کرونا وائرس کا باپ بھی آ جائے نہیں مار سکتا. مارنے والی ذات میرے رب کی ہے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، قرآن میں ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے، وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں جن کو رب کائنات نے حفاظت پر مامور کیا ہوتا ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے جو اس کی مقدر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے. لیکن جب تک اللہ کی حفاظت ہوتی ہے تو جہاز بھی گرتا ہے تو دو لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. اور جو زمین پر ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے. یہ ہے ایمان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے، ہماری زندگی لکھ دی جاتی ہے، ہماری موت لکھ دی جاتی ہے، ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ ہمارے تمام معاملات کو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. تو موت سے ڈرنے والا تو کافر ہوتا ہے. مومن کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا. موت تو اپنے مولا سے، اپنے رب سے ملاقات کا دن ہوا کرتا ہے. کوئی اپنے محبوب سے ملنا کیا ناگوار محسوس کرتا ہے؟ ہر ایک اپنے محبوب سے ملنا پسند کرتا ہے کہ اس کی ملاقات ہو جائے. تو موت تو رب سے ملاقات کا نام ہے. اور مومن کو اگر کسی بیماری میں موت آ جائے تو اس پر تو اس کو شہادت کی جو ہے سند دی گئی ہے کہ اس کا نام شہداء میں لکھا جائے گا، شہیدوں میں لکھا جائے گا. تو کوئی چیز جو ہے کائنات کی، اس سے اس لیے ڈرنا کہ یہ چیز ہمیں مار دے گی، یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے. اور یہ دراصل دنیا سے محبت کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے
اس لیے وہ دنیا سے جدا نہیں ہونا چاہتا اور وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اب وہ دکانیں بھی بند کریں گے، کاروبار بھی بند کر دیا جائے گا، فلاں بھی ٹھپ ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو خود نہیں لگتی ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ جو ہیں بالکل صاف ستھرے اچھے بھلے ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیا بات؟ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو ایک اونٹ آیا ان میں، اس کو کس نے وہ خارش لگائی، وہ بیماری اس کو کس نے لگائی؟ تو عرض کی کہ اللہ نے لگائی۔ فرمایا کہ جس اللہ نے اس کو وہ بیماری لگائی، اسی اللہ نے ان کو بھی بیماری لگائی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نہ صرف یہ کہ انسان کی موت کا وقت متعین کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کی موت کی جگہ کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، وہ اس جگہ پر ہر صورت میں پہنچے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ اس شخص نے فلاں جگہ پر مرنا ہے، وہ ہر صورت میں وہاں پر ضرور پہنچے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، احتیاط کرنا یہ اپنی جگہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا کہ جی موت مجھے مار دے گی، ایسا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، بہرحال یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات بھر دن بھر خدائے رحمان سے، اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے، مگر ان سے کیا پوچھنا، یہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی روگرداں ہیں، یہ اپنے رب کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کی یاد سے ہی غافل ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی زبان کو یاد الہی سے، ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ یہ ذکر الہی جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ یہی ذکر سوتے وقت کر لیا جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی ہر بلا، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس تمام گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ تکلیف اور پریشانی پہنچنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، رات کو سوتے وقت بھی اسے پڑھنا چاہیے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے اور خدا ہیں جو بچا سکتے انہیں عذاب سے ہمارے سوا؟ فرمایا کوئی اور خدا ہے جو ہمارے سوا ہو، جو بچا سکتا ہو لوگوں کو؟ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، وہ جھوٹے معبود تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید میسر ہوگی۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ یورپ، امریکہ، یہود و نصارہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، جب اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے تو وہ چھپے پھرتے ہیں، کاروبار بند، دکانیں بند، دنیا بند ہے، تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ تمہارا تختہ کیا بچائیں گے؟ تمہارے تختے کو بھی نہیں بچا سکتے۔ ہاں یہ بچانے والا رب ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے بچا لے، جتنی مہلت دینا چاہے وہ عطا فرما دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے عیش و آرام کا سامان دیا انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ کہ اسی عیش و آرام میں ان پر لمبا عرصہ گزر گیا۔ اب اللہ نے کیا بتایا کہ سرکشی کی وجہ آخر کیا ہے، انسان سرکش بنتا کیوں ہے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے، باطل کے ساتھ چمٹ کر کیوں رہ جاتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ بتائی اللہ نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو عیش و آرام کا سامان دیا ہے، نہ صرف ان کو دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا۔ ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کا کاروبار چمکتا رہا، ہم نے ان کو ڈھیل دی کہ ان کا کاروبار بھی چمکتا رہے، اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے رہیں، لوگ ان کا ادب احترام بھی کرتے رہیں۔
تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے آباء اجداد بھی ان نعمتوں میں پل رہے تھے، ہم بھی ان میں پل رہے ہیں، اور ہمارے آنے والی جو نسلیں وہ بھی ان میں پلیں گی، گویا کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ ہم حکمران ہیں تو ہماری اولادیں بھی حکمران ہوں گی۔ تو جب یہ چیزیں ذہنوں میں سما جاتی ہیں، جب یہ خناسیت انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حق سے انکار کرنے لگتا ہے اور وہ حق کو چھوڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیش و آرام کا سامان دیا انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ کہ اسی عیش و آرام میں ان پر لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ سرکش ہو گئے۔ اس وجہ سے سرکشی اختیار کر لی اور ذکر خدا سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دولت دے دیتا ہے، عزت شہرت مقام دے دیتا ہے، تو وہ عبادت کو، اللہ کے ذکر کو، یاد کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو تو بالکل یعنی عجیب سی محسوس کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، یہ مولویوں والی باتیں ہیں، اور یہ تو بیک ورڈ لوگوں کے جو ہیں یہ طریقے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے جو ہے نا شیطانی خیالات ان کے ذہنوں میں سما جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ ملاحظہ نہیں کر رہے کہ ہم زمین کی وسعتوں کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کی چاروں سمتوں سے، زمین کو چاروں سمتوں سے ہم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے کیا، اہل مکہ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے اہل مدینہ کو اس کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر یہ پیغام، یہ دعوت مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے مکہ مکرمہ اور پورے عرب اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ تو بتایا کہ دیکھو کہ کفار پر دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں، گو کہ آج کنڈیشن اس سے مختلف ہے۔ لیکن آج کا جو سائنسی دور ہے، اس سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جی اب گلیشیئر کی وجہ سے پانی جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، خشکی کا جو علاقہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، خشکی جو ہے زمین کا جو خشک علاقہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں جدید تحقیقات میں اس کے اور بھی مطالب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ افہم الغالبون، کیا وہ ہماری تقدیر پر غالب آ سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم گھیرا ان کا تنگ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہمارے دین پر غالب آ جائیں گے، تو گھیرا اللہ ان کا تنگ کر رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، عیش و عشرت، یہ ساری چیزیں، اس کی بھی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس مہلت کا بھی ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو گویا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، زمین ان پر تنگ کی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر غالب آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ انجام کار جو ہے اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت کس کو عطا فرماتا ہے؟ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، نبیوں کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، آپ فرمائیے میں تمہیں ڈراتا ہوں صرف وحی سے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں یہ ساری باتیں اپنے پاس سے نہیں کرتا، میں تو جو وہی اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ باتیں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہاری طرح باتیں نہیں کرتا، جیسے تم اپنے پاس سے باتیں کرتے ہو، میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا، جو میرا رب مجھے بتاتا ہے، جو وحی کے ذریعے سے مجھ پر نازل کرتا ہے، میں وہ باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکارنے کو جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن اب جو بہرا ہو، کسی کی سماج جو کمزور ہو یا وہ سن ہی نہ سکتا ہو، اس کے پیچھے کوئی شیر لگا ہو، سانپ لگا ہو، کوئی اور چیز لگی ہو، آپ پکارتے رہیں، چیختے رہیں،
ارے تمہارے پیچھے سانپ آ رہا ہے، تمہارے پیچھے شیر آ رہا ہے، اس نے تو کوئی نہیں سننی ہے۔ تو گویا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حق کی آواز کو نہیں سنتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ اگرچہ کہ بظاہر سنتے بھی کیوں نہ ہوں، وہ بہرے ہیں۔ ان کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ وہ بہرے ہیں کہ وہ کسی کی پکار کو نہیں سنا کرتے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر صرف چھو جائے انہیں ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا تو سارا نشہ ہرن ہو جائے، یوں کہنے لگیں صد حیف، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یہ ساری اکڑ فون جو ہے ختم ہو جائے۔ اگر اللہ کے عذاب کا ایک جھونکا بھی آ جائے تو کیا فرمائے؟ سب کچھ ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں نا، ابھی جو کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی تو پوری دنیا کس طرح خوف و ہراس میں مبتلا تھی، اور کس طرح سمٹے چلی جا رہی تھی، کس طرح ایک دوسرے سے انسان سے بھاگ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے عذاب کا ایک جھونکا آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے، سارے یہ مزے ختم، اقتدار کا مزہ، شہرت کا مزہ، مال کا مزہ، دولت کا مزہ، عیش و عشرت، یہ سارے کے سارے پھیکے پڑ جائیں، چند دن کے لیے بند ہوگے، باہر ہی نہیں نکلنا جی۔ اور باہر نہ نکلنے پر پابندی خود ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ خود کتنا بڑا عذاب کہ آپ کے پاس دنیا بھر کی ہر شے موجود ہے، ہر عیش و عشرت موجود ہے، لیکن باہر پہ پابندی ہے جی، آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے عذاب کا ایک جھونکا بھی آ جائے نا، یہ سارے نشے جو ہیں وہ سب کافور ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم رکھ دیں گے صحیح تولنے والے ترازو قیامت کے دن، پس ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر ذرا بھر۔ قیامت کے دن ہم تولنے والے ترازو رکھیں گے، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر ذرا بھر بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تولا تو اس چیز کو جاتا ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو۔ یہ باتیں کسی زمانے میں تو چل جاتی، لیکن آج کے دور میں نہیں چل سکتی، لہٰذا اس لیے انہوں نے اعمال کے تولنے کا انکار کر دیا۔ تو اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گی، یہ برحق بات ہے، اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سردی اور گرمی کو ناپ لیا جاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر بخار کتنا ہے، اس کا ٹمپریچر کتنا ہے، یہ ناپ لیا جاتا ہے، شوگر کا لیول کتنا ہے وہ ناپ لیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے آلات ایجاد ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اور جس دور میں ان چیزوں کا انکار کیا گیا اس وقت تو ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو وہ قادر مطلق جس نے ہر شے کو پیدا کیا، کیا وہ اعمال کو نہیں تول سکتا؟ ہمارے اعمال کا بھی ایک اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوگا جس سے اس کو ناپ لیا جائے گا۔ اب کیسے ناپا جائے گا یہ تو وہ جانے، لیکن ایک بات حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں غالباً کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ اعمال جو ہیں جو تولے جائیں گے، اس کا ترازو ہے، تو نے فرمایا کہ ترازو میں تولے جائیں گے، اس ترازو کو دکھا تو دیا جائے مجھے۔ تو اللہ نے وہ ترازو دکھا دیا، وہ بہت بڑا ترازو، آپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو عرض کی کہ مولا، یہ اتنا بڑا ترازو، اسے ہم کیسے بھریں گے؟ ہم تو بھر ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے داؤد، دیکھو یہ اتنا بڑا ترازو ہے، اسے بھرنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز تو میری رضا ہے نا، میری رضا، میری خوشنودی، اصل یہ ہے۔ اگر یہ ایک کھجور کے بدلے میں کیوں نہ وہ کھجور کا ٹکڑا اس سارے ترازو کو بھر دے گا، وہ کھجور کا ٹکڑا اس سارے ترازو کو بھر دے گا، اگر میری رضا مل جائے، میری خوشنودی مل جائے۔ عمل انسان کا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ایسا عمل اگرچہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، وہ اس کے ترازو کو انشاءاللہ بھر دے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کوئی ہوگا اسے بھی پیش کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ
کہ یہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں یہ مجسم شکل بھی اختیار کر جائیں گے وہاں. قرآن کریم جو ہے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا ایک شخص کے پاس, اس سے پوچھے گا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو. تو قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں جس کو تم رات بھر قیام میں پڑھا کرتے تھے, تم میری تلاوت کیا کرتے تھے, رات کو سونے سے بچتے تھے اور مجھے پڑھا کرتے تھے, میں وہ ہوں. حسین شکل میں وہ آئے گا. اسی طرح روزہ جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر لے گا اور روزہ کہے گا کہ میں روزہ ہوں کہ دن بھر تو نے بھوک پیاس کو برداشت کیا, میں وہی روزہ ہوں, وہ تیرا عمل ہوں جو تیرے سامنے ہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قرآن بھی سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے, اور روزہ بھی اپنا روزہ رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا. دونوں, روزہ بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے, اور قرآن بھی سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والے کے لیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. روزے کی سفارش بھی قبول ہوگی اور قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے. یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. وہ تورات کیا تھی؟ فرقان تھی, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب تھی. وضیاء, اور وہ روشنی تھی, جہاں اس کی تعلیمات پھیلتی تھیں وہاں روشنی روشنی ہو جاتی تھی. اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے. اب یہ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون. پرہیزگار اور متقی لوگ وہ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے, نیز وہ قیامت سے بھی ترساں رہتے ہیں. وہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے, ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے, اس کے سامنے کیسے جائیں گے. تو وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, بن دیکھے. یہی تو اصل میں ایمان ہے. ورنہ تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آیا ہوں. جب عذاب کو دیکھ لیا, جب آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا, تو اب وہ قابل قبول نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ توبہ کب تک قبول ہے؟ جب تک کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے. لیکن جس دن سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب لوگ توبہ کریں گے, اچھے اعمال کریں گے, لیکن اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو, اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو. اس کے بعد توبہ کرو گے تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, تو اس قرآن سے پہلے تورات, انجیل, زبور, یہ کتابیں اللہ نے دی. اب اس قرآن کا ذکر کیا اللہ نے. وہ ساری جو کتابیں تھیں وہ تو منسوخ ہو گئیں. آخری کتاب, اللہ کا آخری پیغام, اللہ کا آخری کلام اپنے آخری نبی پر, اس کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور یہ قرآن نصیحت ہے بڑی بابرکت, ہم نے ہی اسے اتارا ہے. خود رب فرماتا ہے یہ قرآن نصیحت ہے مبارک, بابرکت ہے. یہ بابرکت نصیحت ہے. رمضان مبارک, رمضان بھی برکت والا, قرآن بھی برکت والا. عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں وہاں وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے, میں بھی برکت والا ہوں. اللہ نے مجھے بنایا برکت والا ہے, میں جہاں بھی رہوں میں بابرکت ہوں. حرمین طیبین بھی بابرکت. تو اللہ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا, بابرکت کتاب عطا فرمائی. اور یہ کسوٹی حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی اب کیا ہے؟ وہ صرف قرآن ہے. حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز جو اب ترازو کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, اور کوئی چیز نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ قرآن نصیحت ہے بڑی بابرکت, ہم نے ہی اسے اتارا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ تو اللہ نے اس بابرکت کتاب کو اس بابرکت مہینے میں اتارا ہے. یہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے کہ قرآن کو اللہ نے اسی مہینے میں اتارا ہے.
اس مہینے کے ساتھ اس قرآن کی خاص نسبت ہے، اس لیے اس قرآن کو خاص طور پر اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو اب نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق وہ کوشش کی جائے۔ یہ اللہ نے اتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ سال بھر سجایا جاتا ہے، اس مہینے کی جنت کو جو ہے سال بھر اس مہینے کے لیے سجایا جاتا ہے، سال بھر جنت اس مہینے کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی کیا کیا جاتا ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جتنے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں افطار کرانے والوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، جو روزے دار کو افطار کرواتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، سمجھا کہ شاید کسی کا پیٹ بھر کر کھلانا تو ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے، کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کا پیٹ بھر دے اور اس کو اس طرح افطار کروائے۔ فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کو افطار کروایا، اس کو بھی یہ جو بشارت سنائی گئی ہے یہ اس کے لیے بھی ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ہے، یعنی روزے دار کا اجر و ثواب بھی ہے اور جہنم سے خلاصی بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی ہر شب میں ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم اس میں غافل ہو جائیں۔ رحمت کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے اس میں کسی حد تک ہمارا رجحان رہتا ہے، لیکن جو مغفرت کا عشرہ ہے جس میں بخشش ملتی ہے، بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے، اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جب بخشش کا پروانہ دیا جا رہا اس وقت غائب ہو جاؤ گے، غیر حاضر ہو جاؤ گے، تو پھر بخشش کا پروانہ کہاں سے ملے گا؟ وقت پر کوئی موجود نہ ہو تو وہ تو گیا، چھن گیا آپ سے، پھر جو آپ کو چیز دی جا رہی تھی، جو انعام دیا جا رہا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں ہم نے کثرت سے عبادت کرنی ہے، دوسرے عشرے میں بھی، تیسرے عشرے میں بھی ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما دے۔ اس مہینے میں خاص طور پر کرنے کے جو 4 کام بتائے گئے ہیں، ایک تو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کی جائے۔ دوسری چیز بتائی کہ استغفار کثرت سے کی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما، اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ اور چوتھی چیز جو فرمائی وہ فرمایا کہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ 4 کام خاص طور پر اس مہینے میں کرنے کے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ اس کلام مجید کو پڑھنے کے لیے خاص وقت بھی مقرر کیا جائے۔ پورے رمضان میں ہمارا ایک وقت خاص ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔